وہ بخار سے بھونتے وجود کے ساتھ مہندی کے فنکشن کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی نند کی شادی تھی، مشہور رئیس خاندان کے اکلوتے وارث زوریس شاہ سے۔ وہ یتیم لڑکی سال پہلے بیوہ ہوئی تھی، تب سے سسرال والوں کا بے جان ظلم سہ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے رسے ہاتھ دیکھ زوریس نے پوچھا تو مہا کی نند صبا نے بے چینی سے پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ جلدی کرو، رسم شروع کب ہوگی؟ وہ غصے سے بولی تو مہا جلدی سے ہاتھ چلانے لگی، مگر اس دوران اسے زوردار چکر آیا۔ مہندی کا تھال الٹ کر صبا کے کپڑوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا۔ منحوس لڑکی، میری خوشی برداشت نہیں ہوئی تم سے؟ صبا نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ اسے پہلے کہ اور ظلم کرتی، زوریس سبت کھو کر دھاڑا تھا۔ خبردار صبا۔ ڈیڈ، آپ قاضی صاحب کو بلائیں، میں ابھی مہا کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ مہا، جلدی اٹھو اور اٹھ کر کام پر لگو۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے اپنے تمام کام ختم کر کے دوبارہ سے اپنی اس ہجرے میں تشریف لے آنا۔ اگر آج کے دن کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو دیکھ لینا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑوں گی اور ساتھ ساتھ تمہیں اس گھر سے بھی دھکے مار کر باہر نکال دوں گی۔ جیتے جی میرے بچے کو تو تم خوشیاں دی نہیں سکی، اب کم از کم اس گھر میں رہنے کے لیے تھوڑے ہاتھ پیر ہی چلا لو۔ شائستہ بیگم دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہوئی اس کے سر پر کھڑی ہو کر دھاڑی تھی، جبکہ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ پاس پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے قدم نیچے بڑھائے تھے۔ آپ فکر مت کریں امی، میں ابھی کاموں میں لگ جاتی ہوں، امید ہے کہ جلد از جلد کام ختم ہو جائیں گے۔ آپ فکر مت کریں، آج سب کچھ ٹھیک ہوگا، نرمی سے کہتی ہوئی اپنی آنکھوں کو مسلتے اپنا سر نیچے جھکائے ہوئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم نے اسے دیکھ کر ہنکارا بھرا تھا اور اپنے قدموں کو باہر کی جانب لیے ہوئے بڑھ گئی تھی۔ کرم چلی، پانچ عورت کہیں کی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ چھلنی ہوتی وجود کے ساتھ ان کے الفاظ کو سن کر رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے عرصے تک یہ الفاظ سن کر بھی اس کا وجود ان الفاظوں کا عادی کیوں نہیں ہوا تھا، کیوں ہر بار یہ الفاظ اسے کرے دیتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، جس میں اسے زخم ہر گزرتے پل کے ساتھ رستا رہتا تھا۔ تبھی اپنا حلق تر کر کے ہاتھوں کو مسلتی ہوئی وہ دوبارہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج صبح کے رشتے کے کچھ لوگ آ رہے تھے، لوگ بہت زیادہ رئیس تھے، تو اس کے ساس شائستہ بیگم چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ یہیں پر ہی ہو جائے، جبکہ وہ دائم کی بیوہ تھی جس کی وفات 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی، تو وہ یہیں اپنے سسرال کی ہو کر رہ گئی تھی۔ پیچھے تو اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی تھا نہیں، ایک بھائی تھا، مگر وہ بھی کچھ عرصہ ہوئے حادثے میں چل بسا تھا۔ مہا شائستہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے اسے بال سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا، جبکہ وہ جو کچن کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ چولہے کے پاس سے ٹھہری ہوئی کچھ گرم کر رہی تھی، بھیج کر خود پر ضبط رکھتے ہوئے ان کی جانب بڑھتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب میری بیٹی کے رشتے والے یہاں آ جائیں تو ان کے سامنے بھولے سے بھی مت بھٹکنا، مگر لگتا ہے تمہیں کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ دانت پیس کر بولتے ہوئے شائستہ بیگم نے اسے کوہنی سے دبوچ کر اپنی جانب جھٹکا دیا تھا، جس پر وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ امی، بہت کام تھا کچن میں، کام ختم نہیں ہوا تھا، اگر کسی بھی چیز میں کوئی کمی رہ جاتی تو آپ بہت ناراض ہوتی، اس لیے صرف میں کچن تک آئی ہوں، باہر نہیں آؤں گی۔ آپ فکر مت کریں، سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ ضبط سے کہا تھا، تو کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں ایک ظالم ساس ہوں؟ تم وہ بانچ لڑکی ہو جو میرے بیٹے کو جیتے جی کوئی خوشیاں نہیں دے پائی، اور اب اس کے مرنے کے بعد پرسکون ہو کر اس گھر میں دندناتی ہوئی پھر رہی ہو۔ حالانکہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی حادثے میں مر جانا چاہیے تھا، تم ہمارے سینوں پر منہ ڈلنے کے لیے ابھی تک زندہ ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ کر کہتی ہوئی شائستہ بیگم نحوست سے اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی تھی۔ خبردار، ان مہمانوں کے سامنے تم نے آنے کی غلطی بھی کی تو میں ابھی فی الحال تمہارا سایہ تک اپنی بیٹی کے نصیب پر پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ بانچ لڑکی اگر وقت سے پہلے ہی رشتے والوں کے سامنے آ جائے گی تو رشتہ کہاں کامیاب ہونا ہے، سرد لہجے میں اسے اندر تک چیرتے ہوئے بولتی شائستہ بیگم باہر لاؤنج میں مہمانوں کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ جاتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پیچھے مہا نے اپنے پاؤں کو دبوچتے ہوئے خاموشی سے چند آنسو بہائے تھے، مگر ابھی فی الحال اس کے پاس یہ سب بھی کرنے کا وقت نہیں تھا۔ تبھی اٹھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے دوبارہ سے کچن کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسے جلد سے جلد یہ کام ختم کرتے ہوئے یہاں سے باہر کی جانب کھسکنا تھا۔ اگر ان لوگوں کی نظر اس پر پڑ جاتی تو ابھی تو بات صرف باتوں تک محدود تھی، پھر اس کے ساتھ جو ہوتا وہ خوفناک ہو سکتا تھا۔ ایکسکیوز می، قدم قدم چلتے ہی وہ اندر کی جانب داخل ہوا تھا، مگر شاید مین دروازے سے داخل ہونے کے بجائے وہ پیچھے صحن میں آ نکلا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں پھول لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیپل کا بڑا سا درخت بھی موجود تھا۔ پچھلے حصے میں رکھے گئے بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ شاید کان سے فون لگاتے ہوئے کوئی ضروری بات کر رہا تھا، جب وہ ہاتھ میں برنال تھامے ہوئے پچھلے صحن میں ہی کھلتا تھا تو خاموشی سے چلتے ہوئے آ کر برآمدے سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر وہ بیٹھ چکی تھی۔ ہاتھ میں تھامی ہوئی برنال کو آہستہ آہستہ پاؤں پر لگا کر اپنے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے وہ خود ہی
اپنی مسیحا تھی جب کسی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا چہرہ اٹھا کر سامنے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تھا جو یک ٹک اس کے ہی چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وجہ سے بھرپور وہ نوجوان سرخ و سفید رنگت لی ہوئی اپنی سب ساحر آنکھوں سے اس کے جانب دیکھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بنا پلکیں جھپکائے ہوئے مہا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی سر پر رکھے ہوئے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے اس نے حلق تر کرتے ہوئے سامنے ٹھہرے ہوئے زورِ شاہ کو دیکھا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غالباً آپ امی کے مہمان ہیں، آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا، اس حصے میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، بکھلا کر کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ میں تھامی ہوئی برنال چھوٹ کر اس کے پاؤں کے پاس جا گری تھی، جس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے زورِ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں کے قریب سے برنال اٹھائی تھی۔ تبھی وہ بڑھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ لگتا ہے آپ کو مساعی کی زیادہ ضرورت ہے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ کر بولتا ہوا۔ وہ برنال اس کی جانب بڑھا چکا تھا جب وہ اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی تھی۔ آخرکار تو مجھے مل ہی گئی، تیمور قاسمی کی بہن ماہا، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے وہ مل گئی ہے، تیمور قاسمی کی بہن، کیا آپ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ مجھے مل جائے گی تو آپ میرا نکاح اس سے ہی کروائیں گی۔ خوشی سے بولتے ہوئے زورِ شاہ نے سامنے بیٹھی ہوئی نصرت بیگم کے ہاتھوں کو تھام کر کہا تھا، جبکہ نصرت بیگم نے اجنبی سے اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں وہ کہاں ملی ہے؟ تم تو میرے ساتھ صبا کے گھر پر گئے تھے نا؟ اس کے علاوہ تو تم کہیں نہیں گئے، کہیں اس کے گھر میں ہی تو تم نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں؟ وہیں پر ماہا کو دیکھا ہے مما، وہ وہی تھی، وہ تیمور قاسمی کی بہن ماہا قاسمی ہی ہے۔ وہی ماہا جس کو میں پچھلے کچھ عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا میرا دوست تیمور، جس کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی؟ اس نے مرنے سے پہلے صرف ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کی بہن کی ذمہ داری اٹھا لوں، مگر میرے اس کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور اب وہ مجھے مل گئی ہے مما۔ لب کاٹ کر کہتا ہوا وہ اپنا ایک ہاتھ بالوں میں چلاتے ہوئے اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی بے چینی کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ لیکن زورِس بیٹا، میں نے شائستہ سے سنا ہے ان کے گھر میں صبا کے علاوہ اور کوئی لڑکی موجود نہیں ہے، اور جو لڑکی وہاں موجود ہے، دائم آفتاب تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے تم سے شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر اب تمہیں میری خواہش کا احترام کرنا ہوگا۔ زورِ شاہ، صبا سے شادی کر لو، اور اچھی لڑکی ہے۔ رہی ماہا کی بات، تو مجھے نہیں لگتا کہ ماہا اور اس کے گھر والے دونوں میں سے کوئی بھی اس رشتے کے لیے راضی ہوگا۔ اس بیچاری لڑکی کے لیے مشکلات اور مت بڑھاؤ اور خاموشی سے صبا سے نکاح کر دو۔ نرمی سے بول کر زورِ شاہ کا کاندھا تھپتھپاتی ہوئی نصرت بیگم اٹھ کر آگے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ غیر مرئی نقطے پر اپنی نگاہوں کو ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تو کیا وہ اس کے نصیب میں لکھی ہی نہیں گئی تھی؟ کیا شروع سے ہی وہ کسی اور کا نصیب تھی؟ مگر اس کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کا کیا، جو صرف اسی کا طلبگار تھا؟ آنکھیں بھیج کر سوتے ہوئے وہ اپنے لبوں سے سرد آہ بھر چکا تھا۔ زورِ شاہ کی خاموشی پر نصرت بیگم نے شادی کرنے میں جلدی کی تھی، ویسے بھی انہیں زورِ شاہ کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی چٹمنگنی پر بیاہ کرتے ہوئے وہ شادی کی تاریخ طے کر چکی تھی۔ تبھی آپ تعین کردہ تاریخ کے مطابق آج وہ مہندی کے لیے صبا کے گھر پر اپنے بیٹے اور اہل و عیال سمیت موجود تھی۔ آج صبح سے ہی وہ بخار میں تپ رہی تھی جب شائستہ بیگم نے اسے بازو سے تھام کر کچن کی راہ دکھائی تھی۔ صبح سے لے کر اب تک وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہر کام کو سر انجام دیتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر کام تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر میں ہوتی شادی اور پھر کام کرنے والا جب ایک ہی ہو تو کام کہاں ختم ہوا کرتے ہیں۔ ابھی بھی لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ سادہ لون کا سوٹ پہنے ہوئے مہندی کا تھال لیے ہوئے قدم قدم چل کر آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور سامنے بیٹھے ہوئے زورِ شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ ان دونوں کے قریب آ کر تھال ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہ ان دونوں سے ہی نگاہیں چراتے ہوئے دور ہو کر بیٹھتے تھال میں ہر چیز برابر کرنے لگی تھی، جبکہ صبا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے زورِ شاہ کی نگاہیں تو ماہا کی وجہ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے جتنا اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی اس پل ماہا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس بات کا خیال آیا تھا کہ وہ کسی بھی دوسری لڑکی کو اس طرح سے نہیں چاہ سکتا۔ آخر اس کا ہونے والا امیر منگیتر اس کی اس بھابھی میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا؟ کہیں دور سے اسے سرخ الارم چلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جلدی کرو، رسم شروع کب ہوگی؟ وہ غصے سے بولی تو ماہا جلدی سے ہاتھ چلانے لگی، مگر اسی دوران اسے زوردار چکر آیا۔ بخار سے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تھاما گیا مہندی کا تھال الٹ کر صبا کے کپڑوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا۔ منحوس لڑکی، میری خوشی برداشت نہیں تم سے؟ مہندی کا گر کر کپڑوں کو داغدار کرنا تھا کہ صبا نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا تھا، اس سے پہلے کہ اور ظلم کرتی زورِ ضبط کھو کر دھارا تھا۔ خبردار صبا! ڈیڈ، آپ قاضی صاحب کو بلائیں، میں ابھی ماہا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ پاس موجود اپنے باپ زورِ شاہ کو دیکھ کر کہتے ہوئے زورِ شاہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے آگے بڑھ کر
लड़खड़ाती हुई माह का हाथ थामा था। ये आप क्या कह रहे हैं ज़ोरे शाह? आपका निकाह मुझसे होने वाला है। आप मेरे मंगेतर हैं, या फिर इस बदकार लड़की ने आपके ऊपर जादू करके आपको भी बरगलाया है जो आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? सांप की फंकार लहजे में कहते हुए सबा इसे देखते हुए बोली थी, जबकि माह ने लरसते हुए वजूद के साथ सामने ठहरी हुई अपनी नंद और ज़ोरे शाह का चेहरा देखा था। मजीद वजूद ने बोझ उठाने से इनकार किया था तो चकराते हुए सर के साथ वो ज़मीन बोस हुई थी, जिसे आगे बढ़कर ज़ोरे शाह ने अपनी मजबूत गिरफ्त में थामा था। बगैर पास मौजूद लोगों की परवाह किए हुए वो एक झटके से इसे अपनी बाहों के हिस्सार में थामते हुए अंदर घर की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे तमाम लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए इसे ज़ोरे शाह की बाहों के हिस्सार में देखा था। सबा ने बीच व ताप खाते हुए ज़ोरे शाह की बाहों के हिस्सार में माह का वजूद देखा था। हाथों की मुठ्ठियां भींच कर एक झटके से सामने पड़ी हुई मेज़ पर रखी हुई तमाम चीज़ों को फेंक दिया था और अपना लहंगा दोनों हाथों से उठाते हुए वहाँ से चली गई थी। देख देखें, आपको मेरी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। यूं भरे मुजमे में मेरी साइड लेकर आप मुझे मज़ीद बदनाम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आपको मेरे बखेड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मुश्किलात और मत बढ़ाएं। वो इसे अंदर लेकर आया था। जब चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए इसने इसे होश में लाकर पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया था तो 2 घूंट हलक से नीचे उतरते ही तो जिस्म में कोई जान आई थी। तभी तकिए के सहारे नीम बेजान हुई हालत में वो सामने ठहरे हुए ज़ोरे शाह को देखते हुए अपनी निगाहों को झुका गई थी। आपको लगता है कि आप यहाँ पर एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। बाहर जिस तरह से आपकी नत ने आपके साथ सलूक किया है, कोई भी गैरतमंद इंसान देखकर कम अज़ कम ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पर इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये मेरा हतमी फ़ैसला है। मैं आपसे निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। नीचे जो कुछ भी हुआ है, अगर इसके बाद भी आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहेंगी तो लोग आपके बारे में कितनी बातें बनाएंगे, ये आपको बेहतर पता है। संजीदगी से कहते हुए ज़ोरे शाह ने इसकी आंखों में देखा था, जो निगाहें मिलाने पर अपनी नज़रें चुरा गई थी। मगर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी पहले हो चुकी है और मैं यहाँ अपने शोहर की बेवा की हैसियत से रह रही हूँ। मैं शादी करके मज़ीद खुद को किसी भी नए इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। सबा से शादी कर लें। वो बहुत अच्छी लड़की है, बस गुस्से वाली है, थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम दोनों के लिए आसानी रहेगी। रूहानी लहजे में कहते हुए इस मर्तबा इसने अपने दोनों हाथ इसके सामने जोड़े थे। जब एक झटके से आगे बढ़ते हुए वो इसके दोनों हाथों को अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में थामता हुआ इसके बेहद करीब आ बैठा था। क्या आप में कोई भी इज़्ज़त नफ्स मौजूद नहीं है? अगर एक इंसान सामने से बढ़कर आपको निकाह की पेशकश कर रहा है तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता एक जहन्नुम जैसी ज़िंदगी को छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का सोचें? आपके साबका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब आप इनकी बेवा हैं। इसका मतलब जानती हैं आप? इसका मतलब है कि अब कोई आपसे निकाह की ख्वाहिश रखते हुए आपसे निकाह कर सकता है। संजीद से कहते हुए ज़ोरे शाह ने इसकी आंखों में देखकर कहा था, जबकि वो यूं इसकी ताक कर निशाना मारने पर अपनी निगाहों को चुरा गई थी। हकीकत तो ये थी कि वो सबा का घर तोड़ना नहीं चाहती थी, नहीं तो ज़ोरे शाह के जज्बों की आँच इसकी आंखों से ही वाज़ेह थी। तो हमारे पीठ पीछे गुल छड़े उड़ाए जा रहे हैं। कमरे में दाखिल होती सबा सामने का मंजर देखते हुए सुलग उठी थी, जहाँ वो सामने एक दूसरे के बेहद करीब बैठे हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है सबा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, बुखलाकर कहते हुए माह ने इसे वजाहत देने की कोशिश की थी, जबकि इस भरी नज़रों से साथ बैठे हुए ज़ोरे शाह को भी देखा था। चकराते हुए सर के साथ भी इसने खुद को ज़ोरे से दूर करने की कोशिश की थी, मगर ज़ोरे शाह आगे बढ़कर इसका हाथ थामता हुआ इसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर चुका था। तो तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो, क्योंकि अब ये तुम्हारी भाभी नहीं रही, ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत करना जानता हूँ। इसलिए अपने लहजे को संभाल कर बात करना। मैं अपने से जुड़े वो रिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ। मैं सामने वाले की ज़ुबान खींचने में पल भर भी नहीं लगाता। सर्द लफ्ज़ों में बोलते हुए वो सबा के वजूद में कपकपी दौड़ाने का बायस बना, तो अभी इतने फासले से इसके चेहरे को देखती हुई वो 2 कदम पीछे ले चुकी थी, जबकि सामने ही दरवाजे से शाइस्ता बेगम अंदर दाखिल हुई थी। मैं तो जानती ही थी ये लड़की है ही बदकिरदार। नहीं तो हमारे बेटे के मरने के बाद ये अपने घर चली जाती। ये यहाँ रही क्योंकि ये ऐसे ही किसी अमीरजादे को फंसाना चाहती थी। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसे आसीन के सांप को दूध पिलाया है, जो मेरी बेटी के हक पर डाकर डालते हुए अपना घर आबाद कर रही है। शाइस्ता बेगम इन दोनों को एक दूसरे के करीब बैठे हुए देखकर सीने पर हाथ मारते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में गोया हुई थी, जबकि माह ने चकराते हुए सर के साथ अपनी आंखें मीच कर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया था। खुदा खुदा के लिए मेरी इज़्ज़त का मज़ीद तमाशा मत बनाएं। यहाँ से चले जाएं। सबा से शादी कर लें। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मुश्किलात और मत बढ़ाएं। धीमी आवाज़ में कहते हुए अपने लब काटते नम होती आंखों के साथ सामने बैठे हुए ज़ोरे शाह
کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زور شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور یہاں اس قید خانے میں تو ہرگز بھی نہیں، ایک عزم سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈیڈ، مولوی صاحب کو اندر بلائیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک نظر پلٹ کر شائستہ بیگم اور دوسری نظر صبا کی جانب دیکھا تھا، جبکہ شائستہ مہا سے آنکھیں ملانے سے پرہیز کیا تھا۔ جس کو بیوی بنانے جا رہے ہو، پہلے اس کی حقیقت سے تو آگاہی لے لو۔ یہ لڑکی بانجھ ہے، تمہیں کبھی بھی اولاد نہیں دے سکتی۔ ہمارے بیٹے کے زندہ رہتے ہوئے بھی یہ اسے خوشی نہیں دے سکی، تو تم تو اپنے خاندان کے اکلوتے وارث ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پر سمجھوتہ کرنا تمہارے پورے خاندان کے خاتمے کے برابر ہے۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی شائستہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ صبا کے لبوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزرتا ہوا زور شاہ سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں سے سامنے ٹھہری ہوئی ان دونوں عورتوں کو دیکھ گیا تھا، جو ایک عورت کا پردہ چاک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگر خدا نے میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی تو میں بے اولاد ہی اچھا ہوں۔ مجھے آپ میں سے کسی سے بھی اپنی بیوی کے کردار اور اس کی صحت کے حوالے سے آگاہی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی نے بھی میری بیوی کے خلاف ایک بھی لفظ بولنے کی جرأت کی تو میں تمام لحاظ بھول جاؤں گا۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا، جب نصرت بیگم آگے بیٹھتے ہوئے مہا کے سر پر دوپٹہ ڈال چکی تھی۔ کچھ